أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صلوات سورہ مائدہ سے نہایت جانی پہچانی آیت تلاوت کی ہے میں نے. اس آیت پر اس سرزمین پر پہلے بھی میں نے 2 مجالس پڑھی ہے اور آج تیسری مرتبہ اس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسا باغ ہے، ایک پھول توڑا جائے تو اس کی جگہ 10 اور اگتے ہیں. ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. فرمایا جس نے بدلے کے بغیر، بدلہ نہیں لینا، بغیر بدلے کے، اور فساد بھی نہیں پھیلایا گیا بغیر کسی فساد کے، نفس کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے روئے زمین کے کل انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها، اور جس نے اس نفس کو زندہ رکھا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے کائنات کے ہر انسان کو زندہ کر دیا. نہیں، پہلے تو ایک بالکل چھوتی ہوئی سی حقیقت ہے جسے بچے بھی غور کریں تو سمجھ میں آتی ہے یہ بات. اللہ کہہ کے آ رہا ہے کہ جس نے اس نفس کو زندہ رکھا، نہیں مارا، گویا اس نے کائنات کے ہر انسان کو حیات دے دی. تو جو اس حصے کا مصداق ہو جائے، حیات عالم کی عطا کا شراکت دار تو وہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اور میں نے حضور یہ بات اس لیے چھیڑی کہ اس آیت کے ظاہر میں الجھ جاتے ہیں عوام، تو عوام اکثر علماء بھی، اور یہی سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کا مارنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، جبکہ بات یہ نہیں. جی ہاں، میں نے کیا کہنا ہے بابا، قرآن ہی یہی کہہ رہا ہے. اب یہ تو غضنفر جواب دے نہیں ہو سکتا نا کہ لوگوں کو قرآن کیوں نہیں آتا، جبکہ قرآن کی دعوت فکر سب کے لیے یکساں، اس کے آئین ہدایت میں کوئی شرط نہیں. کوئی ہدایت مانگنے والا ہو تو ہر ایک کو یکساں بانٹتا ہے. اگر ایک انسان کو قتل کرنے سے روئے زمین کے انسان قتل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک کے بدلے ایک کو کیوں مارتے ہو؟ سامنے کی بات ہے، بلکہ یہ بھی اسی سورہ مائدہ میں ہی ہے. كتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، کہ ہم نے جان کے بدلے جان رکھی.
والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص واجب کر دیا گیا۔ کیسے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد کو مارو، غلام کے بدلے غلام کو مارو، عورت کے بدلے عورت کو مارو۔ اور یقین مانیے میں نے جبہ و دستار والے وہ علماء بھی دیکھے ہیں کہ جن کے سامنے میں نے یہی آیت رکھی اور میں نے کہا بڑی فقہ پڑھے ہوئے ہیں آپ، قرآن کہتا ہے آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ بتائیے اگر غلام کسی آزاد کو مارے پھر کیا کریں؟ یا عورت کسی مرد کو مارے؟ نہیں پتا۔ بہرحال میں اس بحث میں فی الحال پڑھنا نہیں چاہتا، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کے بدلے ایک مارو۔ تو ہماری جان کی قیمت تو یہی ہے کہ ایک بندے کی برابری کر سکتے ہیں ہم، پھر یہ کیا ہے؟ من قاتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے نفس کو قتل کیا گویا اس نے پورے انسان مار ڈالے۔ اور اس سے پہلے کہ حیرت کے پاتال میں اتر جائیں آپ، بتا دوں آپ کو، قاتل نفسا، یہ جو دو زبریں پڑھی جا رہی ہیں نفس پر، یہ تنوین عظمت کہلاتی ہے۔ اور اس کی مثال حدیث رایت میں موجود ہے، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا۔ اب اس کا ترجمہ آپ کے مولوی صاحبان یہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ کل میں علم مرد کو دوں گا۔ پہلے بھی عورتیں نہیں لڑ رہی تھیں، پہلے بھی مرد ہی لڑ رہے تھے، لیکن رجلن پہ تنوین عظمت ہے، کل علم ایک عظیم مرد کو دوں گا۔ نہیں بات؟ ہاں تو اب آپ نے اگر غور فرمایا تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ من قتل نفسا، جس نے عظیم نفس کو قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے سارے انسان مار دیے۔ ومن احیاها، اور جس نے اسے زندہ رہنے دیا۔ فکأنما احیا الناس جميعا، گویا سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ تو حضور کوئی ایسا عظیم نفس ہے یہ کہ جس کے رہنے سے عالم کو حیات ملتی ہے۔ الحمدللہ، سمجھ میں آ رہی بات چلیں؟ اور آپ جب تفاسیر اہل بیت کو پڑھیں گے تو پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ نزلت حوضہ الآیۃ فی ابی عبد اللہ الحسین علیہ السلام۔ یہ آیت سلطان کربلا کے حق میں نازل ہوئی۔ حسین کو اللہ نے عظیم نفس کہا، جس نے اسے مار دیا۔ اس نے آدم سے غضنفر تک اور غضنفر سے شب محشر تک پیدا ہونے والے ہر انسان کو مار ڈالا، کیونکہ حیات بانٹنے والے کو مارا۔ اللہ اکبر۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا بابا؟ ہاں یہ ہے وہ۔ اور ایسے بدبخت بھی ہیں زمانے میں کہ مجھ جیسا بندہ اگر اس آیت کا مصداق ہو جائے پھر قبول ہے، اور حسین نہ ہو، یعنی کیا حماقت ہے؟ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حسین کو عظیم نفس کہا اللہ نے۔ اگر یہ ہے باقی تو حیات باقی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی ہاں۔ اور اگر حسین کو مار دیا گیا تو اللہ کہتا ہے کہ انسانیت باقی نہیں رہی۔ نہیں 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 نہیں،
اب حضور یہ فیصلہ آپ دیں گے، جس نے ایک بندے کو مارا اس کے بدلے ایک مارا جائے گا نا؟ جس نے 5 مارے 5 دفعہ مارا جائے، یا 5 اس کے بدلے مارے جائیں؟ جس نے 1000 بندے قتل کیے، یا 1000 بار یا 1000 بندے؟ جس نے 1,00,000 انسانوں کو مارا ہو؟ سر اٹھاؤ نا۔ اسی لیے تو جب رسول یہ کہہ رہے تھے اپنے دربار میں کہ جب میرے حسین کا انتقام لینے والا 12واں آئے گا، یقتل من کل، ہر 10,000 میں سے یقتلو 900 999 بندہ قتل کر دے گا، یعنی 10,000 میں سے ایک رہے گا، باقی سارے تہے تیغ ہو جائیں گے، انتقام حسین کی بھیڑ چڑھ جائیں گے، لوگوں میں کوہنیاں چل گئی، سرگوشیاں ہو گئیں۔ یہ تو اسراف ہے، یہ تو خون کی ارزانی ہے، یہ تو لہو کی ہولی ہے، یہ تو خون کو فضول ضائع کرنا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا، فوراً آیت آ گئی سورہ بنی اسرائیل کی، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ جو مظلوم ہو کے مارا گیا، جب ہم اس کے سرپرست کو غلبہ عطا کریں گے، وہ جتنے مار دے گا یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ وہ عظیم نفس کون ہے بابا؟ میرا مولا حسین، جو ضمانت ہے حیات کی، جو بقائے عالم کا ضامن۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، اگر یہ ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے پروفیسر صاحب معصومین کے فرامین میں، تمنا رکھو کہ ہم بھی قتل حسین کا بدلہ لیں گے۔ فرمایا حسین ذات ہی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں جو آرزو کی جائے، نہ صرف یہ کہ وہ پوری ہوتی ہے بلکہ نہایت کم۔ اور پتہ ہے زوار بھائی، مجھے اس ذات کے بارے میں ایک جملہ آ گیا ہے اتفاقاً سامنے، وہ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے عرض کرتا چلوں۔ جبریل کہاں ہوتا ہے بھلا؟ سدرۃ المنتہا پہ، سدرہ پہ، عرش پہ نہیں، عرش تک رسائی نہیں ہے جبریل کی، سدرہ اس کی آخری منزل۔ عرش پہ جا سکتا ہوتا تو پھر معراج کی رات نہ جاتا۔ سدرہ، ما منا الا لہ مقام معلوم، قرآن کی آیت ہے، سدرہ پہ رکا ہوا ہے۔ کھڑا ہے ایک دن، اچانک حجاب قدرت سے آواز آئی، جبریل میں نے تجھے کیا کچھ نہیں دیا، نور سے بنایا، بلکہ جوہر نور ہو تم، ملک ہو، صرف ملک نہیں، سید الملائکہ ہو، امین وحی ہو، امر خلق کے رکن ہو۔ جہاں کسی بچے کو پیدا ہونا ہوتا ہے تیری اجازت کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، چاہے مریم کی جھولی میں عیسیٰ۔ تم جا کے کہتے ہو کہ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تجھے بیٹا عطا کروں۔ جبریل نے اپنی طرف نسبت دی، میں عطا کروں۔ تو یہ سارے شرف تجھے دیے، سرات سیر تجھے یہ بخشی کہ سدرہ سے زمین کے پاتال تک کا رستہ پلک جھپکنے سے پہلے طے کر لیتے ہو تم۔ کبھی کوئی حسرت آئی ہے دل میں کہ کاش وہ چیز مجھے حاصل ہوتی؟ اللہ اکبر۔ نہیں، اب تھکے اگر نہیں ہو تو خدا کے لیے سارے ایک لمحے کے لیے سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ غضنفر سے حسرت نہیں پوچھی جا رہی، یہاں تو پتہ نہیں ہزاروں ہوگی۔ جبریل سے، سید الملائکہ سے، امین وحی سے، جو سوائے 14 کے
آدم سے عیسیٰ تک کے مقابلے میں بھی زیادہ قرب میں ہے خدا کے. اس سے اللہ پوچھ رہا ہے حسرت ہے کوئی دل میں کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جاتی؟ فرمایا تو جانتا تو ہے، پھر پوچھتا کیوں ہے؟ کہا جانتا ہوں، تیری زبانی سننا چاہتا ہوں. تو بولے گا، دوش ہوا پہ سوار ہو جائے گا تیرا جملہ، ہوا زمین پہ لے جائے گی، زمین اہل زمین سے کہے گی، اہل زمین میں سے کسی کا قلم کتاب میں لکھ دے گا، پھر کسی کتاب سے غزل فر پڑھ کے ممتاز آباد والوں کو سنا دے گا. مومنین کا ایمان زیادہ ہو جائے گا اور ان کی اجر میں تیرا مفت کا حصہ قیامت تک چلتا رہے گا. کہا پروردگارا اور تو کوئی حسرت نہیں، سب سے زیادہ تو نے مجھے زمین پہ بھیجا یا مکے ہے یا مدینے. باقی نبیوں کے پاس حضور گنے چنے مواقع، کسی نبی کے پاس 2 مرتبہ، کسی کے پاس 4 مرتبہ، کسی کے پاس 20 مرتبہ، بس اتنی ہی تعداد ہے. اور میرے رسول پر 24,000 مرتبہ. حساب گھر میں کرنا، تبلیغ کے ہیں 23 سال اور 1000 ہیں 24. جی ہاں، یعنی ہر سال میں 1000 سے زیادہ مرتبہ، اور 360 تو دن ہوتے ہیں، یعنی کبھی 3 دفعہ روزانہ، کبھی 4 دفعہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو اس ترتیب سے اترتا رہا ہے رسول پر. کہا ایک دن تو نے مجھے مدینے بھیجا، میں گیا، کان الحسین مضطجعا فی مہدہ، حسین اپنے جھولے میں لیٹا ہوا تھا. وَكَانَ يَلْعَبُ بِالْعَقِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عُلِّقَتْ بِمَهْدِهِ. حسین کے نانا نے حسین کا جو جھولا بنوایا ہے حسین کے کھیلنے کے لیے، 2 اتنے سرخ عقیق ایک جھولے کی دائیں طرف ایک بائیں طرف لگایا ہوا ہے، تاکہ جب جاگے میرا بچہ تو ان عقیقوں کے ساتھ کھیلے. تو اے اللہ میاں جب میں پہنچا تو حسین ان عقیقوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. میرے دل سے حسرت بھری ہوک اٹھی، یا لیتنی کانت حدقتا یا ہاتین عقیقتان بمہد الحسین. کاش ان عقیقوں کی جگہ حسین کے جھولے پہ میری آنکھیں فٹ ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں، اب یہ جملہ تو حضور واقعہ تھا، لیکن تنویر رکھوی میں نے پھر اس کی جستجو کی. یعنی حسرت کی عظمت تو آپ نے سمجھ لی. یا لیتنی کانت حد قطا، یا یہ میری آنکھوں کے ڈیلے یہ یہاں لگے ہوتے اور حسین ان سے کھیلتا. اللہ اکبر. یا پورے جسم انسانی میں جو بھی صاحب بدن ہے، یہ آنکھ ہی افضل ہے سب سے، اس میں نور ہے، اور پھر نوری کا نور ہے، نوری فرشتے کا نور. بے نور ہونے کی پروفیسر صاحب کیوں سوچ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. صاف ظاہر ہے کہ اگر جبریل کی آنکھیں وہاں لگا دی جائیں، آنکھیں تو نکل جائیں گی. جبریل نابینا ہونے سے نہیں ڈرتے؟ میں اپنی آنکھیں جو یہاں لگوانا چاہ رہے ہو، یہ اگر اللہ نکال کے وہاں فٹ کروا دے، لاٹھی پہ چلو گے؟ اس کی جب میں نے تحقیق کی تو علماء ربانیین اثنا عشریہ سے پتہ ہے جواب کیا ملا؟ جبریل نے کہا غضنفر جاہل نہ بن، اگر ایسا ہو جائے اب تو دیکھتا ہوں اپنی آنکھ سے، ثم اکون بصیرا بے ابی عبداللہ، پھر دیکھا کروں گا حسینیت کے نور سے. اللہ اللہ
العظمت للہ ہے. اچھا اب اگر کوئی منظر یہ کہے کہ میری آنکھ نکال لو، اس پہ فتویٰ لگ جائے گا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ بھی خودکشی کی اقسام میں سے ایک خودکشی ہے. جاگنا جہاں جہاں بیٹھے ہو، آؤ میرا ساتھ دو. میں جبریل سے پوچھتا ہوں تو 2 دفعہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہے؟ جبریل نے جواب دیا غضنفر جاہل نہ بن، جسے تو خودکشی کہہ رہا ہے اگر حسین کے لیے ہو جائے یہی تو حیات کامل ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اگر زبان خدا کسی طرح جبریل کی تصدق صاحب یہ خواہش پوری ہو جائے اور جبریل سے کہے نکال لے آنکھیں، کسی نشتر سے، کسی خنجر سے، کسی چاقو سے، کسی چھری سے نکالے گا نا، خون بھی نکلے گا. حسین کی محبت میں آ کر حسین کی زندگی میں آنکھوں میں چھری گھونپ دی جائے تو خودکشی نہیں ہے، اور اگر حسین کے بعد اللہ اکبر کچھ بچے کل سے مجھ سے پوچھ رہے تھے ماتمداری کے بارے میں، زنجیر کے بارے میں. بچوں یاد رکھ لو اور آگے تک یہ درس پہنچاؤ، حسینیت فتووں کی محتاج نہیں، فتوے محتاج حسینیت ہیں. سمجھ میں آئی بات جو نہیں؟ ہاں یہ ایسا ہی ہے. میرے پاس ایک عالم اپنی کتاب پر تقریر لکھوانے کے لیے آئے، شہادت ثالثہ پر لکھی تھی کتاب انہوں نے، کافی ضخیم. تو پھر باتوں میں انہوں نے کہا کہ بڑا سوال ہو رہا ہے آج کل کہ مجتہدین کے فتوے ہیں کہ علی کا نام نماز میں لیا جائے. تو میں نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، میں نے کہا مولانا کس قدر بدبختی کا مقام ہے کہ جو شے مجتہد کو فتویٰ دینے کے لائق بناتی ہے اللہ اسی کے بارے میں پوچھا جائے کہ فتویٰ ہے یا نہیں. کیا مطلب؟ آپ تو ماشاءاللہ سمجھ گئے، لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے. میں نے کہا بھائی مقصد یہ ہے کہ علامہ حلی علیہ رحمہ نے جہاں مجتہد کے لیے شرائط درج کی ہیں، اس سے پہلے مجتہد کے لیے شرطیں ملتی ہی نہیں کہیں. ہاں یہ پہلی شخصیت ہیں علامہ حلی علیہ رحمہ جو بیک وقت عقیدہ اور عمل، اصول اور فروع کے جامع ہیں. نہ ان جیسا کوئی مجتہد اور فقیہ تھا اس زمانے میں، نہ کوئی متکلم. تو انہوں نے قرآن اور اقوال معصومین سے مجتہد کے لیے شرائط لکھی. 5ویں شرط ہی یہی لکھی ہے کہ کون ہو سکتا ہے مجتہد؟ این یکون ولد الحلال. جو پہنچ گئے انہیں میں داد دیتا ہوں. فرمایا مجتہد وہ بن سکتا ہے جو حلال زیادہ ہو. تو ملتان والوں کیا ماتھے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ حلالی ہے یہ حرامی؟ ہاں جب پوچھا گیا نشانی کیا ہے، کہا علی کی ولایت کا پوچھو. اگر یہ ہے تو حلالی ہے، ورنہ کوئی گڑبڑ ہے. میں نے کہا جو شے جو علی کی ولایت مجتہد کو اس لائق بناتی ہے فتویٰ دے. پھر اسی سے میں پوچھوں علی کے بارے میں، اور یہی بات میں حسینیت کے متعلق کہنے لگا ہوں. حسین فتویٰ کا محتاج نہیں ہے بابا، فتویٰ محتاج ہے حسینی.
اور آپ فتووں کو سمجھتے کیا ہو؟ اب یہی ہلی علیہ رحمہ، ان کے بارے میں نے عرض کیا کہ جامع الاصول والفروع، ہاں یعنی یہ وہ ذات ہیں جن کے بارے میں لکھا جاتا ہے مطلقاً یہ جملہ کہ آیت اللہ فی الآفاق والعلامۃ علی الاطلاق، جو آفاق میں اللہ کی نشانی ہے اور علی الاطلاق علامہ، ہر وقت علامہ، ہر ایک پر علامہ، ہر ایک کے لیے علامہ۔ یہ ذات نہیں، ذرا فتوے کا حشر سنتے چلو۔ دنیا سے چلے گئے، ان کے فرزند ارجمند بھی مجتہد تھے اپنے دور کے، فخر المحققین جن کا لقب ہے، ہاں وہ فرزند ان کے، وہ لکھتے ہیں کہ خواب میں بابا تشریف لائے۔ میں نے کہا بابا جانی آپ کے تو مزے ہوں گے، اتنے بڑے عالم ربانی، علم و عمل کا حسین مرقع، بڑی جاگیریں ملی ہوں گی۔ پتہ ہے جواب کیا دیا؟ ہاں تاکہ پھر کوئی سوچتا نہ رہ جائے، پہلے بتا دوں ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الفین۔ الف کہتے ہیں 1000 کو، الفین 2000۔ انہوں نے 2000 دلیلیں دی ہیں علی کی ولایت پر۔ اللہ اکبر، پوری 2000۔ تو کتاب کا نام ہی الفین رکھا، 2000۔ اب یہ ذہن میں رہے، الفین بمانی 2000، اور وہ کتاب ہے ان کی ولایت پر۔ تو جب بیٹے نے پوچھا آپ کے تو مزے ہوں گے، فرماتے شکر کر بچ گیا میں۔ وہ کیسے؟ فرمایا لولا کتاب الالفین وزیارت الحسین۔ اللہ لأہلکتنی الفتویٰ، کہا بیٹے اگر میں نے الفین کتاب نہ لکھی ہوتی اور حسین کی زیارت نہ کی ہوتی تو فتوے نے مجھے ہلاک کر دیا تھا۔ جی جب اتنا بڑا عالم ربانی فتوے میں پکڑا جائے اور یہ کہے تو پھر کسی اور کی کیا حقیقت؟ نہ مانگا کرو فتویٰ حسینیت کے بارے میں، حسینیت کی خوریزی یعنی وجہ کیا ہے؟ تم تو خون بہا رہے ہو حسین کی شہادت کے بعد۔ نہیں اب کتابیں پڑھو، حقائق آپ کے سامنے ہیں، کوئی مائی کا لال چھپا نہیں سکتا۔ مجھے کہو تو اگلی بار جب مجلس پڑھنے آؤں گا ٹرک لاد کے آؤں گا کتابوں کا پورا، کیونکہ اتنی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ آدم سے لے کر علی تک ہر حجت کو خدا نے کربلا سے گزارا اور ہر حجت کا وہاں خون بہایا۔ مجھے نہیں پتا کہ کس کے سر سے گزرے گا، کس کی زمین دل پہ اترے گا، لیکن حقیقت تو اپنے مقام پر بابا حقیقت ہی ہوتی ہے نا۔ آدم گزرے، جاتے جاتے بلت بھی ٹھوکر لگی، پاؤں کا انگوٹھا چر گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ رب معظم بھی پالنے والے جنت سے تو نکالا گیا تھا کہ حسرت کی تھی ان جیسا ہو جاؤں، یہاں کیا گناہ ہے؟ کہا گناہ کوئی نہیں، تو یہ خون کیوں نکل رہا ہے؟ اجرے تو دما کا موافقتا لدم الحسین، کہا تم اس سرزمین سے گزر رہے ہو جہاں حسین کا خون گرے گا، تیرا کیوں نہ گرے؟ نہیں ذرا مولویوں سے جا کے پوچھنا اور تھوڑی دیر طبیعت کو سنبھالنا، وہ 2-3 منٹ سنبھالنا، ورنہ مجھے مجبوراً پھر اپنا مقصد ادھورا چھوڑ دینا پڑے گا۔ حسین کی شہادت سے ہزاروں سال پہلے، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے، موسیٰ تنبیاں تلاش کرتے کرتے یہاں آئے، ماتھا پھٹ گیا، کتابیں پڑھنا، صفین سے واپسی پر امیر کائنات کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، علی کی جبین وحدت مکین زمین پہ لگی، امامہ دور گرا، جبین اقدس پھٹ گئی۔ پروردگارا میں علی ہوں، کہا تو علی ضرور ہے یا حسین کا خون بہے گا؟ جی ہاں، تو اب سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ حسین کی شہادت سے پہلے
آدم سے لے کر حسین کے بابا تک کو معافی نہیں کہ حسین کی پیروی میں خون گرائیں. ہم تو 2 ٹکے کے موالی ہیں حسین کے. ہمیں کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بخدا اسی تحقیق کے نتیجے میں زنجیر چلاتا ہوں میں. 2 چیزوں کا جب مجھے ادراک ہوا ہے تب سے زنجیر قضا نہیں ہوئی. ایک تو یہ کہ اس کی معافی نہیں، جس کی معافی علی کے بابا کو نہیں، غضنفر 1 ٹکے کا بندہ، اس کو کیسے ہو سکتی ہے؟ اور زندگی میں ایک بار تو واجب ہے. جی ہاں، کسی طریقے سے بھی تھوڑا یا زیادہ، مقدار کے محتاج نہیں وہ تو نیت. ہاں جی ہاں، وہ نیت کو دیکھتے ہیں. ہاں، نہیں ہے زیادہ ہمت، کوئی عارضہ ہے، کوئی تکلیف ہے، بلیڈ سے تھوڑا سا نشان لگا لو کسی جگہ، تھوڑی سی لکیر بہنا ضرور چاہیے. ہاں، تاکہ فرشتے لکھ لیں کہ یہ ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے حسین کی پیروی میں خون گرایا. جی تو ایک دفعہ تو واجب، پھر مستحب، اور دوسرے یہ ادراک ہوا مجھے کہ میرا اور کوئی عمل اس لائق نہیں کہ میں خدا سے کہہ سکوں کہ یہ خالص ہے. نماز میں دنیا جہان کی بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں. آپ کا تو مجھے پتا نہیں، میرے روزے تو سوائے فاقے کے اور کچھ نہیں. اعمال میں کہیں نہ کہیں کجی، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے. دیکھو، اور کچھ نہیں. آپ پر بھی شاید ایسی واردات ہوئی ہوگی، کبھی سوچا کہ فلاں کو مولا کے نام پہ 500 دے دوں. اس وقت بڑے خلوص سے سوچا ہوگا. کچھ دیر گزر گئی، چلو 300 دے دیتا ہوں. ہوتا ہے نا ایسا؟ بس یہی تو کجی ہے، یہی تو ہمارے عمل میں کمی ہے، اسی کا نام تو آلودگی ہے. اس لیے کوئی عمل ایسا نہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو. یہ ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں، جب میں زنجیر ہاتھ میں پکڑتا تھا میں اپنے آپ سے غافل ہوتا تھا. جب مجھے اپنا آپ یاد نہیں، اولاد یاد نہیں، کوئی رشتہ یاد نہیں، اور کچھ بھی نہیں. حسین کا ماتم حسین پر نہ کیا کرو، یہ سمجھ کے کیا کرو کہ جب سے حسین مارا گیا ہے پوری انسانیت قتل ہو گئی ہے. اس میں تم بھی تو شامل ہو. اپنے قاتل کا ماتم کر لیا کرو. اپنا نوحہ، اپنا مرثیہ پڑھ لیا کرو کہ اس انسانیت میں تمہارا اپنا شمار بھی ہے. اور اگر سوچا جائے، دیکھو بابا، حادثے میں مر جانا اور ہے، مجبور ہو کے کٹ جانا اور بات ہے. حسین کا قتل قبلہ نہ حادثہ ہے نہ مجبوری ہے. ہاں، کتنی بار تو میں خود عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں بہت سی مجالس میں کہ 12 دفعہ اللہ نے کوشش کی ہے حسین سے، روک لے یہ امتحان، روک لے یہ امتحان. جتنے مدارج ہیں تیرے ایک بھی کم نہیں کروں گا. اور حسین مجھ سے کون ہے پوچھنے والا؟ میں اللہ ہوں. کوئی جواب طلبی ہے؟ تیرے عہدے بحال، لیکن اب بس کر. اللہ نہیں یارو، سوچنا ضرور، یہاں نہ صحیح کہیں تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچ لینا کہ کس محشر سے گزر رہا ہے حسین، جہاں بے دل بھی تڑپ گیا ہے. حسین اب بس، کچھ کم نہیں. جواب کیا ملا؟ العظمت للہ، پروردگار انک لا تخلف المیعاد. بے شک تو وعدہ خلاف نہیں ہے اور تجھ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. لیکن یہ جو آدم سے عیسیٰ تک کی روحیں ہوا میں کھڑی دیکھ رہی ہیں،
ان میں سے تو کوئی سوچے گا حسین نے رعایتی عہدہ لیا؟ العظمت للہ۔ اور میں حسین ہوں، میں رعایت کا لفظ برداشت نہیں کرتا۔ میں اپنے گناہگار موالیوں کی شفاعت خریدوں گا۔ العظمت للہ۔ جو بھی ہوا تمہارے لیے ہوا۔ بس میں زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتا آپ کو، کیونکہ مخصوص 2-4 جملے کہنے ہیں مجھے آج کے دن کی رعایت سے، جو ہر سال سنتے ہو، اور یہی سوچ کے سن لینا کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا صرف اس کا کہ جو ہے، اور رونے کے لیے اس سے زیادہ تصور اور کیا ہے؟ بھئی یہیں بیٹھے بیٹھے اگر میرے سامنے یہی تصور کر لیں تو مجھے خدا کی قسم پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو 10 محرم کو مارا ہے، آج کے دن تک اس کی لاش دفن نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ العظمت للہ، العظمت للہ۔ آسمان کو چاہیے نہیں تھا کہ ٹوٹ پڑتا، زمین کا حق نہیں تھا کہ خاک خاک ہو جاتی۔ ہاں، میں یاد دہانی کے لیے صرف چند منٹ مجھے دے دو اور میں بڑی جلدی انشاءاللہ منزل کی طرف آ جاؤں گا۔ کئی بار بتایا ہے آپ کو، حالانکہ روئے زمین کا مالک ہوتا ہے امام، لیکن کربلا کی نگری حسین نے حق کے امامت میں نہیں لی، قیمتاً خریدی۔ بنی اسد کے سرداروں کو بلایا، یہ 12 میل کا علاقہ خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بتاؤ۔ مولا آپ مالک ہیں ہمارے، اور میں ہے، اللہ بھی مالک ہے خدائی کا، لیکن کسی کے مال سے جبرن نہیں لیتا۔ مشیت خدا کا دوسرا نام ہے حسین، میں بھی جبرن نہیں لوں گا۔ ٹھیک ہے، مہر ہے میری ماں کا، قیمت بتاؤ۔ مولا اگر جبر کرتے ہیں آپ تو پھر سکہ رائج الوقت کے مطابق 20,000 دینار قیمت بنتی ہے اس علاقے کی۔ بنجر زمین ہے، آبادی کے لائق تو ہے نہیں۔ اچھا عباس قریب آؤ، خیمے میں جاؤ، پہلے تو اپنی پردہ دار بہن سے پوچھ لینا کہ حسین کہہ رہا ہے مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب عالم ارواح میں میں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اس وقت بھی تیری روح نے مجھ سے یہ کہا تھا حسین آدھا حصہ میرا بھی رکھ لینا۔ تو اب اگر ہے شراکت کا خیال تو میں 60,000 دینا چاہتا ہوں انہیں کسی مقصد کے تحت، تو 30,000 بہن سے لے آنا تاکہ حقیقی اور شرعی حصے دار ہو جائے۔ عباس گئے، پیغام پہنچایا، بی بی نے 30,000 کی تھیلیاں دی اور کہا میرے حسین سے کہہ دینا کہ حصہ تو تیرا میرا ہے، نہ تیرے نام لگے گا نہ میرے نام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چونکہ شراکت تیری میری ہے، اس لیے اس کے نام لگا دو جو آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے۔ علی اکبر کے نام لکھ دو۔ العظمت للہ۔ مولا تمہاری عبادت قبول کریں، بی بی تمہیں اس پرسے کا صلہ دے۔ لکھا گیا ہے، یاد دہانی آپ کے دماغ میں تازہ ہو گیا، کیا دہراتا رہوں۔ 60,000 دیا تو بنی اسد والے بزرگ بولے مولا ہم نے تو 20,000 کہے تھے، یہ 60 کیوں؟ فرمایا میں عقل کل ہوں، کل عقل ہوں، بھولا تو نہیں ہوں۔ یہ 20,000 تمہاری زمین کی قیمت، 20,000 جب تک میری قبر مشہور نہ ہو جائے
میرے جو زائر آئیں گے انہیں قبر بھی بتاؤ گے، اور 3 دن میرے ہر زائر کو کھانا بھی دو گے؟ جو مرنے جا رہا ہے اپنے زائرین کا اتنا خیال ہے اسے میرے زائر بھوکے پیاسے نہ رہے اس جنگل میں، اور میں امام ہوں، جانتا ہوں کہ میری قبر کے مشہور ہونے تک 20,000 خرچہ ہوگا، یہ ان کے کھانے پینے کا خرچ دے کے جا رہا ہوں، اور مولا یہ آخری 20,000 ٹھنڈی سانس لے کے کہا یہ ہم غریبوں کے لاشیں دفن کرنے کے لیے۔ مولا کوئی 1,00,000 2,00,000 آدمی ہے آپ کے ساتھ؟ فرمایا 72۔ مولا 72 کفنوں پہ تو اتنا خرچہ نہیں آتا، 20,000 دینار آپ کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا یہ میری طرف سے رکھ لو۔ تاریخ بتاتی ہے سید و غیر سید ہو کہ پہلی 2 شرطیں سرسری گنی، بار بار زور دیتے ہیں دفن پر۔ اللہ اکبر، لاشیں دفن کر دینا، لاشیں دفن کر دینا۔ مولا یقین رکھیں آپ ہو جائیں گی۔ دائیں بائیں دیکھا، بنی اسد والو تمہارے قبیلے کی خواتین کہاں ہیں؟ مولا گھروں میں۔ میں اپنے ساتھیوں کو باہر بھیج دیتا ہوں، اگر محسوس نہ کرو تھوڑی دیر کے لیے اپنے خواتین کو بلا لو۔ مولا انہیں بھی باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں، سب کنیزیں ہیں آپ کی، فرزند رسول آپ سے، آپ کے خاندان سے، آپ کے اصحاب سے کیا پردہ؟ ابھی بلوائے دیتے ہیں۔ حاضر ہوئی، سلامی دی۔ اے معزز خواتین، مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ مولا آپ کو کون نہیں جانتا؟ آپ فرزند رسول، بطول زادے، حجت خدا، علی کے جگر گوشے، ہمارے امام حق۔ فرمایا ان شرائط پر میں نے معاہدہ کیا ہے تحریری تمہارے مردوں سے، اور کڑی شرط ہے ہمارا دفن کرنا۔ اگر تمہارے مرد ابن زیاد سے ڈر جائیں اور ہمارے لاشیں دفن نہ کریں، گو تم عورتیں ہو، شریعت میں عورتوں پر یہ قید نہیں ہے کہ وہ قبریں بنائیں، وہ میت دفنائیں، لیکن میں اپنے نانا سے کہہ کے تمہاری سفارش کروں گا، اور میرا وعدہ ہے میری ماں جنت بعد میں جائے گی، تمہیں پہلے بھیجا جائے گا، تم دفن کر دینا ہمارے لاشیں۔ بہت اچھا مولا۔ پھر پوچھا بنی اسد والو مجھے تمہارے بچے دکھائی نہیں دیے؟ مولا بچے جو ادھر ادھر کھیل رہے ہوں گے۔ فرمایا سب کو جمع کرو۔ جمع ہو گئے، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں۔ آ گئے، سلام کیا، بچوں مجھے جانتے ہو؟ 2-1 بچوں نے ڈرتے ڈرتے کہا ہاں ہمارے ماں باپ نے بتایا آپ ہمارے مولا ہیں۔ کہا بچوں ان شرائط پر میں نے زمین خریدی، اگر تمہارے والدین ہمارے لاشیں دفن نہ کریں تم کر دو گے؟ اللہ اکبر، اس سے بڑی مظلومیت کی تصویر میں کیا دکھا سکتا ہوں؟ رونے والے چھوٹے چھوٹے بچے حیران ہو کے کہتے ہیں مولا ہم تو چھوٹے بچے ہیں، ہم لاشیں کیسے اٹھائیں گے، ہم کیسے دفن کریں گے؟ مولا نے کہا تمہیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کھیلتے تو ہو تم لوگ۔ جی مولا۔ فرمایا پھر ایک دن گھروں میں نہ کھیلنا، وہ جو سامنے ٹیلا نظر آ رہا ہے وہاں جا کے کھیلنا۔ مولا کیا کھیلنا ہے؟ فرمایا ایک ایک جھولی ریت کی بھر لینا اور ہمارے لاشوں پہ ڈالتے جانا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بس رونے والوں، ختم کر دی بات، آخری جملہ سنو، میں اجازت چاہوں۔ شہید ہو گیا بطول کا لال۔ میں نے بتایا ہے کہ آج کے دن تک بھی 72 لاشیں باہر پڑے ہیں۔ العظمت للہ۔ 20 سفر کا دن ہوا۔ کتابیں بتاتی ہیں کہ ایک نصرانی تاجر اپنے کارواں کے ساتھ کربلا سے گزرا، دیکھا حد نظر تک خشک لہو،
چند لاشیں بکھرے ہوئے. شامیوں نے تو اپنے دفن کر دیے تھے نا. سورج کی تمازت میں لاشیں, ایک سے ایک بڑھ کے خوشبو مہک اٹھ رہی ہے ہر لاشے سے. حیران ہوا, خون بتاتا ہے کہ کافی دن ہو گئے مارے ہوئے. خوشبو جو سورج کی اس قیامت کی تپش میں بھی خوشبو دے رہی ہیں لاشیں. یہ عام لوگوں کی لاشیں نہیں. پھر رہا ہے, پھرتے پھرتے تیرے امام کے لاشے پر پہنچا. کہتے قرائن بتاتے ہیں کہ سب کا سردار یہی ہے. کیسے؟ کہ سب سے زیادہ زخم اس کے بدن پر ہیں. گلے میں کپڑا ڈالا, تشہد کی صورت میں نصرانی جھکا. ایھا القتیل فی سبیل اللہ من انت, اے کشتہ راہ خدا کون ہے تو؟ آواز آئی اسمی حسین انا ابن الرسول والبتول. نام حسین ہے میرا, رسول کا بیٹا ہوں, بطول کا جگر گوشہ ہوں. رسول اور بطول کا سننا تھا. مولا رسول مدینے والا, بطول مباہلے والی. ہاں نصرانیوں نے مارا نہیں, نانا کی امت نے مارا. پہلے تو نصرانی نے ماتم کیا اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے جنت نیلام ہو رہی ہے, جلدی سے سامان لے کے آؤ, رسول کے بیٹے کے لاشیں دفن کریں, حسین کے ہمراہیوں کے لاشیں دفن کریں. سامان, کدالیں, بیلچے, پھاوڑے نکلنے لگے. نہر الکما سے بنی اسد کی عورتیں مٹکوں میں پانی لے رہی تھیں. نصرانیوں کو دیکھا, گھڑے وہیں پھینکے, دوڑی دوڑی گھروں میں پہنچی. کتابیں بتاتی ہیں کہ سروں سے چادریں اتار لی, مردوں کی طرف پھینکی. کہا یہ تم سروں پہ لے لو, تلواریں ہمیں دے دو. کیا ہوا؟ کہا قیامت آ گئی ہے, رسول کے بیٹے کا لاشا اور نصرانی دفن کر رہے ہیں. رونے والا تلواریں لے کے بڑھے, خبردار کافروں ہمارے امام کو ہاتھ نہ لگانا. نصرانیوں نے کہا شرم نہیں آتی, کافر ہمیں, کیا ہم نے مارا ہے حسین کو؟ 40واں دن ہے رسول کے بیٹے کو مرے ہوئے. آج تک کہا تھے خبردار ہٹ جاؤ, تو تکار پڑی, دونوں طرف سے تلواریں نکلی. قریب تھا کہ تلوار سے تلوار چکراتی, اچانک زنجیروں کی جھنکار ابھری. آواز آئی نصرانیوں خدا کے لیے جنگ نہ کرنا, اسی جنگ نے میرا اکبر نگل لیا, اسی جنگ نے میرا قاسم کھا لیا. میں سجاد آ گیا ہوں لاشیں دفنانے.